وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنی رحمت برسائی، جس نے بے جان زمین میں سے پودوں کی صورت میں زندگی نکالی۔ بالکل اسی طرح انسان کے دل کی زندگی کا ماخذ کتاب اللہ کا نور ہے۔ ہر کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا عربی سیکھنے کا مقصد چراغ ہدایت کو سمجھنا، اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنا اور اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے۔ اگر ہم زیادہ لوگوں کو نہیں سکھا پاتے تو اپنے بہن بھائیوں اور ہمسایوں کو سکھانا بھی بہت افضل کام ہے۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے سلسلے میں سب سے مشکل کام بنیادی تصور سیکھنا ہے۔ ایڈوانسڈ درجے کی باتیں سیکھنا قدرے آسان کام ہے۔ برادر محترم نعمان علی خان کی فہم قرآن کے سلسلے میں خدمات قابل تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیوں سے نوازے۔ انشاءاللہ اس کورس کو سیکھتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت کلام کی خوبصورتی سے ایسا سکون اور راحت نصیب ہوگی جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم کام کو خلوص دل اور مستقل مزاجی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عربی زبان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، عام عربی، جو مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے بولی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پنجابی زبان کے معیاری لہجوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ مثلاً کدھر جا رہے ہو، اس فقرے کے پنجابی زبان کے لہجوں میں آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا۔ مثلاً کتھے جاندا پیا ہیں، کدھر جان ڈے ہیں، کتھے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، فصحا، جو عربی زبان کی جدید معیاری شکل ہے۔ عربی کی زیادہ تر تصانیف اسی زبان میں ہیں۔ قرآن مجید کا تھوڑا حصہ اس زبان میں ہے۔ نمبر 3، لسان العرب، جو کہ عربی زبان کی قدیم معیاری شکل ہے، جو ہزاروں سالوں سے بولی جاتی رہی ہے۔ قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ اسی زبان میں ہے۔ فصحا اور لسان العرب میں بنیادی فرق جاننے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے لسان العرب کا جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں لفظ استعمارن کا مطلب اللہ کے حکم سے تعمیر کرنا ہے، جبکہ جدید عربی زبان میں استعمارن کا مطلب کولونائزیشن، یعنی لوگوں کو ان کی زمینوں سے بھگا کر وہاں اپنی آبادیاں قائم کرنا ہے۔ کسی بھی زبان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے بنیادی قدم گرامر کو سیکھنا ہے۔ قدیم عربی زبان میں 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسم، نمبر 2، فعل، نمبر 3، حرف۔ پہلے ہم ان تینوں میں سب سے آسان قسم کو دیکھتے ہیں، حرف۔ حرف وہ لفظ ہے جو اس وقت تک کوئی معنی نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ استعمال نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہو، آپ جواب میں کہتے ہیں میں۔ اس سے سوال کرنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جب آپ کہیں گے دفتر میں، تو اس سے مطلب کافی واضح ہو جائے گا۔ فعل۔ فعل وہ لفظ ہے جو کسی خاص زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے۔ اسم۔ اسم کسی شخص، جگہ، چیز، خیال، صفت اور اس کے علاوہ ان الفاظ پر مشتمل ہے جو نہ فعل ہوں اور نہ حرف۔ شخص کی مثال میں اس میں ضمیر بھی شامل ہے، کیونکہ یہ الفاظ کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ خیال میں وہ الفاظ شامل ہیں جو مادی وجود نہیں رکھتے، جنہیں ہم اپنے حسی اعضاء، کان، ناک، آنکھ وغیرہ سے محسوس نہیں کر سکتے، جیسے علم، اسلام، محبت، کامیابی۔
اسم کی 4 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 مرتبہ، نمبر 2 تعداد، نمبر 3 تذکیر و تانیث، نمبر 4 اقسام۔ مرتبہ کی پھر 3 شکلیں ہیں: رفع، نصب اور جار۔ وہ اسم جو فعل سے متعلق بنیادی سوال کہ فعل کس نے کیا کا جواب دے رفع کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو فعل سے متعلق وضاحت طلب سوالوں کا جواب دے نصب کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو کسی چیز کے مالک کو ظاہر کرے جار کہلاتا ہے۔ ان تینوں کی پہچان کے لیے سب سے پہلے فقرے میں موجود فعل کی نشاندہی کی جاتی ہے، پھر بنیادی سوال کا جواب دینے والے اسم یعنی رفع کی پہچان، جس کے بعد وضاحت طلب سوالوں کا جواب دینے والے نصب کی پہچان اور آخر میں جار کی پہچان۔ مثال کے طور پر مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزانہ مسجد میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس فقرے میں فعل نماز پڑھنا ہے۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ اس بنیادی سوال کا جواب ہے مسلمان، لہٰذا لفظ مسلمان رفع ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کب اور کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دینے والے الفاظ نصب ہیں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی عربی سیکھتے ہیں۔ اس جملے میں سیکھنا فعل ہے۔ سیکھتا کون ہے؟ اس بنیادی سوال کا جواب ہے ہم، لہٰذا ہم رفع ہے۔ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس وضاحت طلب سوال کا جواب ہے عربی، لہٰذا عربی نصب ہے۔ ہم جو عربی سیکھتے ہیں وہ کس کی ہے؟ قرآن کریم کی، تو لفظ قرآن کریم جار ہے۔ ان کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جس اسم کے آخر میں او یا ان کی آواز ہو وہ رفع، جس کے آخر میں آ یا ان کی آواز ہو وہ نصب، اور جس کے آخر میں ای یا ان کی آواز ہو وہ جار ہے۔ استاد نے طالب علم کی مدد کی۔ ساعد المدرس الطالب، ساعد المدرس الطالب۔ ہم نے وہ فقرہ منتخب کرنا ہے جس میں استاد نے طالب علم کی مدد کی۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ رفع وہ لفظ ہے جو فعل یا کام کرنے کا ذمہ دار ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ رفع کے لیے عربی لفظ کے آخر میں او یا ان کی آواز آتی ہے۔ اب آپ نے وہ فقرہ منتخب کرنا ہے جس میں استاد نے مدد کی، یعنی جس میں استاد رفع ہے، تو وہ دوسرا فقرہ ہے جس میں المدرسو کے آخر میں او کی آواز ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا یا جالوت نے داؤد کو۔ اس کو جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رفع یعنی کام کرنے والے کی پہچان کی جائے، اور رفع کے لیے عربی لفظ کے آخر میں او یا ان کی آواز دیکھیں تو لفظ داؤد رفع ہے۔ اس کا مطلب ہے داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ قرآن کریم میں بیان کی گئی تاریخی حقیقت ہے، جسے بدلنے کے لیے صرف پیش کو جالوت پر اور زبر کو داؤد پر لانا پڑے گا، لیکن یہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے کہ آج تک کوئی اس طرح کی زبر، زیر یا پیش کی تبدیلی کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں او یا ان کی آواز ہو وہ رفع نہیں ہوتا، اس لیے اسے اصول بنا کر ہر اس لفظ کو رفع مت سمجھیں جس کے آخر میں او یا ان کی آواز ہو، بلکہ ابھی آپ کو مشق کے لیے جو مثالیں دی جائیں انہی پر کام کریں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھتے جائیں گے۔